بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 45 نمبر آیہ مبارکہ، 5واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ حیران کن واقعہ ہے۔ کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح صورتحال کو معین فرمایا اور کائنات کا جس طرح کا نظام چلایا، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مرد اور عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اللہ نے کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مرد اور عورت سے اولاد، نسل انسانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت مریم کو فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ مریم، اللہ کریم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم بہت حیران ہوتی ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ ہی میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، پاک باز، نیک سیرت، پاک تینت خاتون ہے، تو ایسے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ یہ عام معاملات ایسے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، کائنات کا نظام محتاج ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جس کو بغیر اسباب کے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے بنا کے دکھایا کہ یہ کائنات میری محتاج ہے، کائنات کے معاملات میرے محتاج ہیں، میں جیسے چاہوں ویسے ہوتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا ایک مظہر ہے، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ قالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا، یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بلا شبہ اللہ کریم، یبشرکی، تمہیں خوشخبری عطا فرماتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے خاص کلمے کی، اسمہ المسیح، جس کا اسم مبارک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رتبہ والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں وجاہت والا ہوگا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم نے اس نیک بندی کی عبادت کو کس طرح قبول فرمایا، اور اس کے خاندان کی خدمت کو کس طرح قبول فرمایا۔ بیٹے کی خوشخبری بھی، اور صرف بیٹا نہیں، بیٹے کا اسم بھی بتا دیا، اور مسیح آپ کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے چھو کر کسی کو شفا یاب کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست ہو جاتے تھے، جہاں پر اس کا ذکر مسیح ان کو فرمایا گیا۔ اور وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ کریم ان کو وجاہت والا بنائے گا، رتبہ والا، شان والا، عزت والا، اور آخرت میں بھی۔ یہ گویا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ کریم پروانہ بھی عطا فرما رہا ہے کہ وہ بیٹا بہت بلند بخت ہوگا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور کرم بلائے کرم یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مقربین میں سے، قریبیوں میں سے ہوگا۔ خوشخبری حضرت مریم کو عطا فرمائی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور اللہ اس پر اور جو کرم کرے گا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پنگوڑے میں بھی بات کرے گا، وکہلا، اور بزرگ ہو کر بھی،
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ لوگوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، فی المہدی ماں کی گود میں، پنگوڑے میں، وکہلا اور بڑا ہو کر، ومن الصالحین اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مریم تیرے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تیرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، اور تیرے ماں باپ کتنے پاک باز تھے، تو پھر تمہاری اولاد کیسے ہو گئی؟ حضرت مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، ابھی اس بچے سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کریم نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ سو لوگ سمجھ گئے کہ جو بچہ ابھی ماں کی گود میں ہے اور ابھی پیدا ہی ہوا ہے، کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، تو گفتگو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہے اس میں، وہ بھی سمجھ گئے۔ ایک تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو گیا۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، اور جب قیامت کے قریب وہ واپس تشریف لائیں گے اور اس دنیا میں حضرت امام مہدی کے ساتھ اللہ کریم جل مجدہ کے حکم سے اسلام کو نافذ کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، شراب کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے احادیث مبارکہ کے مطابق، اور اس وقت گفتگو فرمائیں گے اور کلام فرمائیں گے، تو یہ بھی ان کا معجزہ ہوگا کہ آسمان پر چلے گئے، پھر واپس تشریف لائیں گے، پھر گفتگو فرمائیں گے، اور پھر اپنی زندگی کے ایام جتنے اللہ نے چاہے گزار کے پھر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی معجزہ، اور اللہ کریم ان کو صالحین میں سے بھی بنائے گا۔ تو ماں کی گود میں گفتگو کرنا اور پھر بڑھاپے کی اس عالم میں گفتگو کرنا، اور کتنے 100 سال گزر جائیں گے جب وہ تشریف لائیں گے، تو یہ بھی معجزہ ہے کہ اتنے 100 سال کے بعد اس دنیا میں ان کا وجود موجود ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم درخواست گزار ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میری اولاد کیسے ہوگی، مجھے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اتنی پاک باز اور پاک سیرت اور نیک تینت خاتون ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مالک یہ کیسے ہوگا؟ قالا، ارشاد فرمایا، کذالک، یہ ایسے ہی ہے، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو وہ اس کے لیے فرماتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے، بس وہ کن فرماتا ہے اور وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے، نہ تو اس کے لیے اس کو کوئی اہتمام کرنا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ پروگرام بنانا پڑتا ہے، بس اس کا ارادہ ہوا، اس نے فرمایا کن۔ اور یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کن کا لفظ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اصل میں کن کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بننی ہے تو وہ بن جاتی ہے، بس اس کے ارادے کے ساتھ اس کائنات کے معاملات منسلک ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ کریم اسے کتاب بھی سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائے گا، والتوراۃ والانجیل، اور تورات کی تعلیم بھی ان کے پاس ہوگی، اور انجیل بھی اللہ کریم انہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کریم جو دیگر انعامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ انعامات بھی ہوں گے کہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ علم بھی عطا فرما کے بھیجے گا۔ گویا کہ وہ ساری نعمتیں ہیں، یعنی اللہ کریم معجزے کے طور پر ان کی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ ان کو پیدا فرما رہا ہے، یہ معجزہ ہے، وہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ سارے کمالات اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرمایا کہ ان سب کمالات کے ساتھ ساتھ اللہ تعلیم بھی عطا فرمائے گا، یعنی گویا کہ تعلیم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کتابوں کی تعلیم، اللہ نے جو کتابیں عطا فرمائیں ان کی تعلیم گویا کہ اللہ کا خاص انعام ہے اور اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے امور یہ معجزے پر مشتمل ہے، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلی جو آپ کی پیدائش کے متعلق، آپ کی ولادت کے معاملات کے متعلق ساری باتیں انشاءاللہ سورہ مریم میں آئیں گی انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو وہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج کے اس درس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاص نظر میں ہوتے ہیں، اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے اور پھر ان سے معجزات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو وہی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جو انسانی عقل اور شعور میں نہ آ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ لو میں نے کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبیوں کے ساتھ معجزات متعلق ہو جاتے ہیں، وہ خلاف عادت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ ذہن نہیں مانتا ایسے ہوا ہو، بھئی اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں جس کو ذہن نہ مانتا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گفتگو کرنا، یہ سارا یہ معجزہ ہے۔ حضرت مریم کا ہم نے پیچھے کرامت کا ذکر پڑھا کہ وہ بے موسم پھل اور بے موسمی غذائیں ان کے پاس وہاں ہوتی تھیں، تو گویا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کریم کے خاص فضل و کرم میں ہوتے ہیں، اور ان سے پھر مختلف اس طرح خلاف عادت باتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ خلاف عادت باتیں اللہ کے ولی یا اللہ کی ولیاں سے ہوں تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اور اگر اس کا اظہار اللہ کے نبی سے ہو تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے معجزے کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا۔ اللہ کے نیک بندوں پر اللہ خصوصی فضل فرماتا ہے، اس پر ہمیں حیرانگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔